अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो अफ़साना मैं आपके लिए लाई हूँ उस अफ़साने का नाम है मनी प्लांट और इस अफ़साने की कलमकार हैं सबा नसरीन। मुझे तो अब याद भी नहीं कि फूलों से बातें करने का शौक़ मुझे कब हुआ। शायद अम्मा को देखकर, जो सुबह फजर के बाद क्यारी में लगे पौधों से इस तरह बातें करती जैसे कोई राजना सहेली से हम कलाम हो। वो कहा करती थीं, पौधे जानदार होते हैं, इनसे जितनी बातें करो, इनका ख्याल रखो, ये फलते फूलते वक्त हमें दुआएं देते हैं। मैं अक्सर पूछती, अम्मा फलना फूलना क्या होता है? जिस तरह तुम्हें सुबह शाम दोपहर को खाना, शाम को चाय बिस्किट चिप्स चाहिए होते हैं, इसी तरह इनको भी खाना पीना चाहिए, तभी तो ये बढ़ते हैं। शाम के वक्त कामनी के दरख्त पर लगे छोटे छोटे सफ़ेद फूलों की महकार और फूलों के गिरने से अम्मा की कियारी सफ़ेद हो जाती। अम्मा इसे साफ करते वक्त मुझे और अनम को साथ लगा लेती। मुझे वो खुशबू बेहद अच्छी लगा करती, सौंधी सौंधी सी। मैं पूछती, अम्मा ये फूल खुशबू देते हुए गिर क्यों जाते हैं? बस बेटा, ये अल्लाह की शान है कि वो जोबन पर लाकर वापसी का सफ़र शुरू कर देता है। हमारे छोटे से घराने में जैसे बस सुख चैन ही था। अम्मा को बेजार होने की आदत ना थी और अब्बू तो हमारे थे ही अच्छे। हर हफ्ते हमें घुमाने ले जाते और दादी अम्मा के घर हम जाते तो बहुत ही मज़ा आता। दादी अम्मा हमारे साथ रहा करती थी, फिर न जाने क्या हुआ, ताया अब्बू उन्हें अपने साथ ले गए। अम्मी कहती थी कि ताई अम्मी बीमार रहा करती हैं तो उन्हें दादी अम्मा की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत थी? मेरी समझ में नहीं आता था कि रिश्ते ज़रूरत में कैसे बदलते हैं और मोहब्बत से कैसे नहीं निभते। अब तो सारा दुख ही समझ में आने का है। हमारी अम्मा को सबके काम आने की आदत थी। नानी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं तो वो रक्षा टैक्सी का इंतज़ार नहीं करती, पैदल ही चल पड़ती। मोहल्ले में किसी का बच्चा बीमार होता तो वो सबसे पहले तीमारदारी करने वालों में शामिल होती। मुझे अम्मा बेहद अच्छी लगती, वो थकती ही नहीं थी। रात को जब भी आँख खुलती तो मैं देखती कि अम्मा तो जाए नमाज पर सर सजदे में रखे अल्लाह से राज़ो नियाज करने में मसरूफ़ हैं। इन्हीं दिनों हमारे पड़ोस में एक ख़ानदान आकर आबाद हुआ। उनमें एक बड़ी बीबी थी, उन्हें भी अम्मा की तरह फूलों पौधों से खासी रग़बत थी। उन्होंने ही हमारी अम्मा को मनी प्लांट ला कर दिया कि ये घर में लगाओ, इसके लगाने से घर में सुकून और पैसा आता है और लड़ाई झगड़े से ये मुरझा जाता है। ऐसा फलता है कि रौनक ही रौनक हो जाती है क्यारी में, और जी चाहे तो पानी में लगा कर रखो, बस रोशनी मिल जाए तो हरा भरा रहता है। कौंपलें भी फूटती हैं। इन्हें मनी प्लांट के मुतालिक बड़ी मालूमात थी। उनके घर में तो यह हर जगह लगा हुआ था। हमारे घर में भी मनी प्लांट की बेल फैलती जा रही थी और शाम में जब पाइप लेकर मैं सहन धोती तो वो जैसे खिल उठती। अम्मा को बेटा ना होने का दुख अंदर ही अंदर घुन की तरह खाए जा रहा था। वो दुआएं करती ना थकती, मगर धीरे धीरे इस दुख ने अम्मा को हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना दिया। अब तो वो पहले की तरह पौधों की देखभाल भी ना करती, लेकिन अब्बू उनका हर तरह से ख्याल रखते। अम्मा अक्सर जब तबीयत बेहतर होती तो पौधों से बातें करती। मनी प्लांट की बेलें अब तो हमारे घर, आंगन में, कमरों में हर जगह हरियाली फैलाती नज़र आती। मुझे भी अम्मा की कुर्बत की वजह से पौधे बहुत अच्छे लगते। अब तो अब्बू ने सारे सहन में दीवार के साथ कियारी बनवा दी थी, जिसमें रात की रानी और मोतिया के पौधे घर की फ़िज़ा को रौनक बख्शते। बारिशों के मौसम में अनम को मैं कंप्यूटर के सामने से ज़बरदस्ती उठा लाती और कुदरत के इस खूबसूरत और दिल में उतर जाने वाले मौसम के मज़े हम सब पकौड़ों और चाय के साथ दुबाला करते। बेहद पुरसुकून माहौल था। फिर कॉलेज शुरू हुआ, दोस्तों के साथ ज़िंदगी और ख़ूबसूरत हो गई। मैं सबको उनकी सालगिरह पर हमेशा फूलों के तोहफे दिया करती। बकौल मेरी दोस्त मुनिंजा के, फूलों से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। कॉलेज से वापसी पर अम्मा ने ज़्यादातर हम दोनों बहनों की पसंद का खाना बनाया होता। अनम तो दाल चावल शौक़ से खाती, मगर मेरा तो ये उसूल था कि जब और जहाँ मज़ेदार खाना हो नोश कर लो। 16-17 साल की उम्र में पहले खाला जान ने अपने बेटे के लिए अम्मा से बात की, फिर फुप्पो जान ने फराज भाई के लिए मुझे मांगा। अम्मा तो फ़िक्रमंद हो गई। अभी तो ये सिर्फ हर बात पर हंसना जानती है। जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल बात है, कम से कम 20 की तो हो जाए। यूँ बीए के बाद डॉक्टर सोहेल का रिश्ता आया तो अब्बू ने फ़ौरन ही हाँ कर दी, जबकि अम्मा खुश नहीं थी।
اماں آپ خوش نہیں اس رشتے سے؟ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا۔ کیوں بھلا خوش کیوں نہیں؟ بس سوچتی ہوں میری مالن چلی جائے گی تو میرے پودوں کا خیال کون رکھے گا؟ اماں مجھے گلے لگا کر رو دیں۔ اماں میں روز آیا کروں گی۔ بھلا میں نے کب چاہا تھا کہ اماں اداس ہوں؟ انم البتہ اماں کے ساتھ بازاروں کے چکر لگایا کرتی۔ وہ حقیقت میں اماں کے لیے بیٹے کی طرح بنتی جا رہی تھی۔ حقیقت پسند اور زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس میں موجود تھی۔ ابو تو اسے اب انم خان کہا کرتے۔ بہار کے موسم میں رخصت ہو کر میں ڈاکٹر سہیل کے آنگن میں آ گئی۔ ہماری نانی اماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس روز اماں کو میں نے سسک سسک کر روتے دیکھا تھا۔ اب تو وہ پودوں سے بھی باتیں کرتے کرتے رو دیتی۔ اماں کی پودوں سے محبت میں 1% بھی کمی نہیں آئی تھی۔ اب میں جس روز اماں سے ملنے جاتی جی بھر کر باتیں کرتی۔ اماں کے ساتھ پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتی۔ اماں میرے سر میں مالش کرتی۔ اماں اتنا لاڈ مت کیا کریں، میں اکثر کھوئی کھوئی سی کہا کرتی۔ کیوں نہ کروں؟ میری کون سی 10 اولادیں ہیں؟ بس پھر جب کم کم پیار ملے تو بھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خوش تو ہے نا؟ اماں اکثر پوچھتی اور میں مسکرا دیتی۔ دن کبھی بے حد اچھے اور کبھی ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ میں اب معصوم سے دانیال کی ماں بن چکی تھی۔ میں بھی اماں کی طرح مالی کے ساتھ پودوں کو لگانے میں مصروف رہتی۔ شام کو ضرور موتیا کے پھول ساس امی کے کمرے میں اور کچھ اپنے سرہانے رکھ لیتی۔ سہیل زندگی اس محبت کو مسکرا کے قبول کرتے، لیکن اپنے طور پر وہ ان چیزوں کے لیے وقت نہ نکال پاتے۔ میری ساری خوشیاں ننھے دانیال کے وجود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ منی پلانٹ کی دیکھ بھال بالکل اماں کی طرح کرتی۔ اکثر مالی بابا بھی حیران ہوا کرتے۔ بیٹا آپ کو یہ بیل بہت پسند ہے؟ ایک روز وہ کہہ بیٹھے۔ ہاں بابا، اس سے میرا بچپن، سکون اور کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اس روز میں منی پلانٹ کا پانی بدل رہی تھی جب سہیل نے ہنس کر کہا، بیگم تم بھی مالی بابا کی طرح اسے منی پلانٹ کہتی ہو، بٹ دس از رانگ۔ وہ گاؤن کی بیلٹ سے کھیلتے ہوئے بولے۔ کیا غلط کیا صحیح؟ بس میری اماں اور نانی اماں کہا کرتی ہیں یہ سکون میں بڑھتا ہے، لیکن یہ منی پلانٹ سے، کیونکہ اس کے بہت سے روٹس نکلتے ہیں جن سے کئی اور پودے نکلتے ہیں۔ وہ مجھے بچوں کی طرح سمجھا رہے تھے، لیکن کچھ باتیں ہمیں چاہے وہ غلط ہوں اسی طرح اچھی لگتی ہیں۔ مجھے بھی اسے منی پلانٹ ہی کہنا اچھا لگتا تھا۔ میں اس کے متعلق کوئی آگہی نہیں چاہتی تھی۔ اس بے خبری میں پیار ہی پیار تھا۔ بس یہ پتہ تھا کہ سکون کی فضا میں پھلتا پھولتا ہے۔ سینہ بسینہ چلتی وہ چھوٹی سی بات تھی، اماں کی انکہی اور نانی اماں کی کہی ہوئی۔ میں بھی تو کمرے میں، گھر میں سکون کے لیے اس پودے پر محنت کرتی تھی اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے علامہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ کیوں؟ یہ مجھے بھی خبر نہ تھی۔ انہی دنوں اماں کو بلڈ پریشر بڑھنے سے رات کے نہ جانے کس پہر دل کا دورہ پڑا اور اماں خاموشی سے چل دیں، یہ جانے بغیر کہ وہ ہم سب کے لیے کتنی اہم تھیں۔ اماں کے بعد ہم تینوں کے دل کا خالی پن ختم ہونے میں نہ آتا۔ سہیل اور ان کی اماں نے میرا ہر طرح سے خیال رکھا، مگر دل کی ویرانی نہ گئی۔ لوگوں کے لیے اماں یاد بن گئیں اور میں۔ ابو بہت اکیلے ہو گئے تھے۔ انم ہر طرح سے ان کا خیال رکھتی۔ گھر ویران لگنے لگا۔ میں بھی دانیال کے اسکول جانے کی وجہ سے اب کم ہی ابو سے ملنے جاتی، اور اگر جاتی بھی تو تھوڑی دیر کے لیے۔ اس شام میں بے حد بے چین تھی۔ ابو کو امی کے پودوں کی دیکھ بھال کرتے دیکھ کر میں ان کے کندھے سے سر ٹکا کر رو دی۔ زرین تم بتاؤ، تمہاری امی ان پودوں پر کیا پڑھ کر پھونکتی تھیں؟ ابو نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو نماز پڑھنے کے بعد گھنٹہ بھر ان کے ساتھ لگا دیتی تھیں، کیاری صاف کرتیں، پھر پانی دیتیں، اور پتہ ہے ململ کے کپڑے سے ان کے پتے بھی صاف کیا کرتیں۔ گھر آ کر میں بہت روئی۔ میں نے ابو کو بے چین کر دیا تھا اور خود گھر آ گئی تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت خود غرض لگا۔ پودے واقعی رونق کھو چکے تھے۔ زمین بھی امی کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ انم کو تو کبھی بھی ان سے ایسا لگاؤ نہ تھا۔ وہ بے حد حقیقت پسند قسم کی شے تھی۔ ایک دن انم نے مجھے فون کر کے بتایا، میں ابو کی شادی کروا رہی ہوں۔ مجھے یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ ابو کی شادی؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ کب اور کہاں؟ ابو راضی ہیں؟ میرے جملے ٹوٹ رہے تھے۔ اس روز اماں خواب میں آ کر مجھے چپ کرواتی رہیں اور میں بچوں کی طرح سسکیاں لیتی رہی۔ سہیل نے زبردستی سے، پیار سے
مجھ سے خاموشی کی وجہ جاننا چاہی۔ میں کچھ بھی تو نہ بتا سکی، بس آنسوؤں پر بند باندھنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب سہیل نے انم کے آنے کی اطلاع مجھے دی تو اسے سامنے پا کر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اسے گلے لگا کر میں جی بھر کر روئی اور دیر تک ہم دونوں بہنیں گلے لگی آنسوؤں کی زبان میں باتیں کرتی رہیں۔ انم سے بہت کچھ پوچھنے کی چاہ میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ خاصی دیر کی خاموشی کے بعد انم نے ہی ہمت کی بولنے کی۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو اور میرا یہ کام تمہیں برا لگ رہا ہے۔ اس کی آواز کی لرزش اور میرے دل کی دھڑکن شاید ہمارے قابو میں نہ تھی۔ میرے سسرال والوں کا شادی کے لیے اصرار بڑھتا جا رہا ہے اور تم انجان ہو اس حقیقت سے کہ ابو ساری ساری رات جاگتے ہیں۔ میں واقعی لا علم تھی۔ ابو سوتے نہیں؟ انم نے پھر بات شروع کی۔ روزانہ نیند کی دوا کھانے کے باوجود ایسے میں تم ہی ذرا بتاؤ، میں اگر شادی کر لوں تو وہ کتنے اکیلے رہ جائیں گے، اور پھر ابو آسانی سے کب تیار ہوئے ہیں؟ تمہاری طرف سے تو وہ تم سے بھی زیادہ فکر مند تھے، صرف اس شرط پر راضی ہوئے ہیں کہ پہلے مجھے رخصت کریں گے، اور پھر یہ ہماری خود غرضی نہیں تو کیا ہے؟ ہم مرنے والوں کی یاد میں جینے والوں کو موت سے پہلے مار دیں۔ وہ ایک بے حد سمجھدار خاتون ہیں، بیوہ ہیں، میں ان سے تمہیں ملواؤں گی، تمہیں قطعی بری نہیں لگیں گی۔ وہ مجھے ہمت دے رہی تھی۔ پھر وہ بہت سی ایسی ہی باتیں کرتی رہی، مجھے ابو کے متعلق، ان کی صحت کے متعلق بتاتی رہی۔ تمہارا گھر تو انم برابر میں ہی ہے، پھر تمہارے سسرال والے بھی عرصے سے جانتے ہیں۔ میں بمشکل بول پائی۔ تم کتنا امی ابو کا خیال رکھ پاتی تھی؟ بمشکل ہفتے میں 1 یا 2 گھنٹے کے لیے آ کر، وہ رسان سے بولی۔ اس طرح تو میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن تم خود شادی شدہ ہو، ذمہ داریوں سے واقف ہو، پھر ایسی خیالی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ سہیل بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ مکمل طور پر انم کے ہم خیال تھے۔ پھر وہ شام گزری اور پھر کئی دن گزر گئے۔ انم کی شادی پر ہفتے بھر کے لیے پہلی بار میں میکے گئی۔ انم کو ہر لمحے ابو کی دوا، ان کے کھانے کے بارے میں تشویش تھی۔ انم کے رخصت ہو جانے کے بعد ابو مجھے بہت کمزور اور اداس دکھائی دے رہے تھے۔ میں اور ابو دیر تک امی کی باتیں کرتے رہے۔ میں ان سے نئے فیصلے کے متعلق کچھ بھی نہ پوچھ سکی، نہ ہی وہ بتا سکے۔ ہاں، البتہ ان خاتون سے ملاقات کے بعد یہ احساس ضرور ہوا کہ یہ ابو کا خیال رکھیں گی، کیونکہ وہ بہت حلیم متبع خاتون تھیں۔ زندگی کے دکھوں نے ان کے چہرے کو بے حد نرمی کے ساتھ شفقت دینا بھی سکھا دیا تھا۔ جس روز وہ ہمارے آنگن میں شام کی چائے سرو کر رہی تھی، ابو انم اور سہیل کے ساتھ سیاست پر تبصرہ کر رہے تھے۔ میں اماں کی کیاری کی طرف آ نکلی، جہاں بہت عرصے بعد منی پلانٹ کی بیل ہری بھری ہو رہی تھی اور نئی کونپلیں بھی پھوٹ رہی تھیں۔ بے اختیار ایک سوال اماں سے کرنے کو جی چاہنے لگا، صرف اماں سے۔ وہ میرے قریب ہی تو رہا کرتی تھیں۔ اماں، آپ کا منی پلانٹ پھر سے سکون کی فضا میں توجہ اور محبت کے ماحول میں پروان چڑھ رہا ہے، کیا آپ بھی خوش ہیں، ہے نا؟ دوستو، یہ تھا آج کا افسانہ منی پلانٹ۔ اس افسانے کی قلم کار تھیں صبا نسرین۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔